سامعین کرام، ریپستان میں ایک شرمناک تہوار کی کہانی آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ کہانی سنانے سے پہلے میں ریپستان کے معاشرے کی سچی تصویر پیش کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو اس تہوار کی کہانی عجیب نہ لگے۔ ریپستان کا رہنے والا کوئی بھی شخص میرے بتائے ہوئے منظرنامے کو غلط نہیں ثابت کر سکتا، یہ میرا چیلنج ہے۔ میں اپنی ہر بات کا ثبوت اپنے پاس رکھتا ہوں۔ اگر ڈارون کی نظر ارتقاء کی تھیوری پر یقین کر لیا جائے کہ انسان جانور سے انسان بنا تھا، تو آج کے مرد حضرات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ صرف حضرت مرد ہی جانوروں سے انسان بنے تھے، کیونکہ مرد جیسی درندگی کسی اور مخلوق میں نہیں پائی جاتی۔ اعداد و شمار کے مطابق پوری دنیا میں جنسی زیادتی یعنی ریپ کے سب سے زیادہ کیسز صرف امریکہ میں درج ہوتے ہیں، یعنی نمبر 1 امریکہ جنسی زیادتی کے حوالے سے بھی نمبر 1 ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر انڈیا ہے۔ دوسری جانب سبھی مبصرین کا کہنا ہے کہ انڈیا میں بھی اگر ایسے سب واقعات کی رپورٹ درج کی جاتی ہوتی تو نہ صرف بھارت اس معاملے میں امریکہ کو بہت پیچھے چھوڑ جاتا بلکہ 100 گنا زیادہ پیچھے چھوڑ جاتا۔ بھارت میں ایسے واقعات کو دبا دیا جاتا ہے، بلکہ بھارتی حکومت دنیا میں اپنی قوم کے اس ننگے پن کو چھپانے کے لیے پولیس اور میڈیا پر زور دیتا ہے کہ ایسے واقعات کی رپورٹ کم سے کم درج کی جائے، اور اسی طرح میڈیا بھی ایسے واقعات کو کم سے کم منظر عام پر لائے۔ بھارت جیسے معاشرے میں مظلوم عورت ویسے بھی نچلے درجے کی مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ شاید یہ واحد معاشرہ ہے جہاں کسی عورت کے شوہر کے مرنے کے بعد عورت کو بھی ستی کر دیا جاتا ہے، یعنی مرد کی لاش کے ساتھ ہی عورت کو بھی زندہ جلا دیا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے بھی منفرد معاشرہ ہے کہ جہاں عورت کو کتوں، بندروں اور دوسرے جانوروں کے ساتھ بیاہ دینے کا رواج بھی ہے، یعنی عورت کی عزت اس جانور جتنی بھی نہیں ہوتی جس کے ساتھ اس بیچاری کی شادی کی جاتی ہے۔ ایسے معاشرے میں ریپ کو کوئی جرم نہ سمجھا جائے تو یہ حیرانگی کی بات نہیں۔ سامعین کرام، دنیا کے مختلف خطوں میں شادی کے لیے عورت کو خریدنے کے واقعات تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن بھارت میں یہ انوکھے واقعات شاید کم لوگوں نے سنے ہوں گے کہ لڑکی کی شادی کے لیے لڑکے کی باقاعدہ بولی لگتی ہے، رقم وصول کی جاتی ہے، جہیز کے نام پر لاکھوں کروڑوں روپے طلب کیے جاتے ہیں۔ کیونکہ عورت اس معاشرے میں بے قیمت سمجھی جاتی ہے، اس لیے لڑکی کی پیدائش کو نحوست قرار دیا جاتا ہے۔ کسی دور میں یہاں لڑکی کی پیدائش پر اس کے حلق میں کالا نمک انڈیل کر اسے مار دیا جاتا تھا۔ اس معاشرے میں عورت کی عزت کی کیا قدر ہوگی، جہاں مذہبی روایات میں بھی عورت کو پیدائش کے وقت سے ہی سمجھایا جاتا ہے کہ مرد تمہارے لیے بھگوان کی حیثیت رکھتا ہے۔ جہاں مرد کے جنسی اعضاء کی پوجا کرنا عبادت بنا دی گئی ہو، وہاں جنسی زیادتی کے واقعات پر عورت کا احتجاج کسی خاطر میں نہیں لیا جاتا۔ سامعین اکرام، چنانچہ ایسے ملک میں جہاں ہر 3 منٹ بعد عورت کی جنسی طور پر ہراساں کیا جاتا ہے، وہاں پر جنسی زیادتی کو تہوار کے طور پر منانا اچنبھے کی بات نہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ساری دنیا ایک خاص خوف میں مبتلا ہو گئی تھی جب nationalreport.net نامی ویب سائٹ پر ایک مضمون شائع ہوا کہ بھارت کے صوبے آسام میں ریپ فیسٹیول کا آغاز ہونے میں چند دن رہ گئے ہیں۔ اس مضمون کے مطابق 43 سال قبل سے یہ فیسٹیول جاری ہے۔ اس مضمون میں اس فیسٹیول کے ایک منتظم کے حوالے سے بتایا گیا کہ ہم ان لڑکیوں میں موجود شیطان کا ریپ کرتے ہیں تاکہ بعد میں یہ لڑکیاں ہمیں اتنا نہ ستائیں کہ ہم ان کو مارنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس مضمون میں آگے چل کر یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ بال کرشن تامل ناڈو نے دھوم دھما نامی گاؤں میں موجود ہر عورت کی عصمت دری کی تھی۔ اس فیسٹیول میں جو شخص سب سے زیادہ ریپ کرے گا اسے بال کرشن کا خطاب دیا جائے گا۔ یہ مضمون اور اس کے مندرجات لمحوں میں ساری دنیا میں پھیل گئے۔ مدھوبن اہلوال جو کہ اس میلے کا منتظم ہے، اس میلے کی اہمیت کے بارے میں میڈیا کو بتایا۔ یہ میلہ ہزاروں سال سے آسام میں منایا جا رہا ہے۔ اس میلے میں لڑکیوں میں موجود شیطان کو ختم کرتے ہیں، ان میں موجود برائی کو ختم کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو یہ لڑکیاں ہم سے دھوکہ کریں گی اور پھر ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کو مار دیں۔ تاریخی طور پر آسام فیسٹیول 43 سال قبل مسیح میں اس وقت منایا گیا جب راجا بال کرشن تامل ناڈو نے اپنے گاؤں ڈوم ڈما میں عورت کو ریپ کیا۔ سب سے زیادہ ریپ کرنے والے مرد کو میلہ کے اختتام پر ٹرافی دی جاتی ہے اور اسے بال کرشن کا خطاب بھی دیا جاتا ہے۔ 24 سالہ ہری کرشن ماجمدار نے رپورٹرز کو بتایا کہ وہ کئی سالوں سے اس میلے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ ہری کہتا ہے کہ میں اس بار سب سے زیادہ ریپ کروں گا اور میں نے پورے سال اس کا ابھیاس کیا ہے۔ میں اپنی بہن اور اس کی سہیلیوں کا ہر روز ریپ کیا ہے اور میری خواہش ہے کہ انڈیا کی کسی بڑی سپر سٹار کا ریپ کر کے بال کرشن کا اعزاز حاصل کروں۔ 12 سال کی جیتا شری ماجمدار نے بتایا کہ پچھلے سال میلے
میں وہ ریپ ہونے سے بچنے والی تھیں اور ریپ فری زون میں داخل ہونے والی تھیں کہ لیکن آخری وقت میں 9 مردوں نے مجھے پکڑ لیا اور میرا ریپ کیا۔ اب میں کچھ بہتر ہوں، اس سال میں پریکٹس کروں گی کہ کس طرح بچ نکلنا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ مجھے پتھر مار مار کے موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ 34 سالہ بری بارنیٹ جو کہ ٹورنٹو سے ہیں اور بزنس ٹور پر بھارت آئے ہوئے تھے نے بتایا کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ آسام میں اس طرح کا میلہ بھی منعقد کیا جاتا ہے۔ کیا ایسا واقعی ہوتا ہے ریپ فیسٹیول؟ میں آج رات ہی اس قدر پسماندہ اور گھٹیا ملک سے نکلنا چاہوں گا۔ انڈیا نے امریکہ کو بھی رجسٹرڈ ریپ کیسز میں پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور اس طرح کے فیسٹیول کا مطلب تو نان رجسٹرڈ ریپ کیسز ہیں جن کا تعلق مذہبی یا پھر روایات کے طور پر کیا جاتا ہے۔ یوں اخلاقیات کی سرعام دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ان دنوں لڑکیاں وحشی درندوں سے چھپی پھرتی ہیں۔ اخلاقیات کے یہ نام نہاد ٹھیکیدار کہتے ہیں کہ وہ ان لڑکیوں کے جسموں میں موجود بدی کی قوت کو کچل دینا چاہتے ہیں، بصورت دیگر انہیں قتل کرنا پڑ جائے گا۔ قتل بہرحال پھر بھی ایک سنگین جرم ہے۔ یہ سطحی سوچ بہت پرانی ہے۔ سامعین اکرام، خود سوچ لیجئے، کیا ایسے مذہبی تہوار میں ریپ کے واقعات کی پولیس رپورٹ درج کی جا سکتی ہے؟ آپ کو پاک ہب ٹی وی میں سامعین اکرام ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے پاک ہب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے پاک ہب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں آپ کو ملتی رہیں۔ تو سامعین اکرام، باتوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو کہ کس طرح یہ ریپ ہوتا ہے۔ ریپ نامی اس بیماری نے بھارت سے وابستہ تصورات کو پاش پاش کر دیا ہے۔ عورت کو لکشمی، سرسوتی اور کالی کے روپ میں پوجنے والے ملک میں عورتوں کے ریپ کی دنیا میں تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ دوسرے نمبر پر پہنچ چکی ہے۔ حالیہ واقعات جنہوں نے ایک بار پھر اس معاملے کے بارے میں دنیا کو متوجہ کیا، اور وہ کچھ اس طرح ہیں۔ 6 نومبر کو کولکاتہ کے لاء اسکول سے قانون کی ڈگری لینے والی ایک طالبہ نے بلاگ پر الزام لگایا کہ پچھلے سال جب وہ دہلی میں اپنی تربیت کے دوران سپریم کورٹ کے ایک جج کے ساتھ کام کر رہی تھی تو اس جج نے اسے جنسی طور پر ہراساں کیا۔ اس جج کی عمر میرے دادا کے برابر ہوگی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ اتنی دیر تک اس معاملے میں چپ کیوں رہی تو اس نے جواب دیا، بزدلی نے مجھے جکڑ لیا تھا اور میں نے اس بارے میں کوئی قانونی کارروائی نہ کی۔ اب مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ میرا فرض ہے کہ میں اس شخص کے خلاف قانونی چارہ جوئی کروں تاکہ آئندہ دوسری لڑکیوں کو ایسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں جج کی حیثیت سے اس قدر خوفزدہ تھی کہ میں ششدر رہ گئی۔ اس صدمے نے مجھے کسی سخت رد عمل کے اظہار کے قابل نہیں چھوڑا۔ آپ کیسے سپریم کورٹ کے ایک جج کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ایسی حرکت کا مرتکب ہوگا؟ اسٹیلا جیمز نامی خاتون جو آج کل ایک غیر سرکاری قانونی تنظیم کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اس کا کہنا ہے کہ بار اور بینچ دونوں میں یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ کسی لڑکی کو اس طرح کے حملوں کا نشانہ بنایا جائے۔ یہ جو ہیں واقعات معمولی ہیں اور ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ واقعات کو اتنے چھوٹے نہیں ہیں۔ ریپ کرنا انڈیا میں جج کے حوالے سے کچھ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس لڑکی نے انکشاف کیا کہ وہ اکیلی ہی اس جج کا شکار نہیں بنی۔ اس کا کہنا ہے کہ میں 3 اور ایسی لڑکیوں کو جانتی ہوں جو اس جج کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ میں 4 ایسی لڑکیوں سے بھی آگاہ ہوں جنہیں دوسرے ججوں نے جنسی طور پر ہراساں کیا ہے۔ اس معاملے میں ایک اور المیہ یہ بھی ہوا ہے کہ یہ واقعہ کرسمس کی شام پیش آیا جب سارے ملک میں دہلی میں ہونے والے ایک ریپ کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے 3 ججوں پر مشتمل ایک خصوصی کمیٹی بنا دی ہے جو اسٹیلا جیمز کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی تفتیش کرے گی۔ تیسرا واقعہ جس نے دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا وہ بھارتی صوبے جھارکھنڈ میں پیش آیا۔ بھارت کی مشرقی ریاست جھارکھنڈ میں ڈائن قرار دے کر برہنہ گمانے اور تشدد کا نشانہ بنانے کا نیا واقعہ سامنے آیا ہے۔ بھارت میں گزشتہ 8 ماہ میں ڈائن کے نام پر متعدد خواتین کو اپنی جان گنوانی پڑ رہی ہے۔ بی بی سی کے لیے صحافی نیرج سنہا نے لکھا ہے کہ جھارکھنڈ کی کدنی دیوی اس رسم کی نئی شکار بنی ہے۔ ان کے مطابق کدنی دیوی کو ایک پنچایت میں مبینہ طور پر ڈائن قرار دے کر ان کے بال کاٹ دیے گئے، بری طرح پٹائی کی گئی، کپڑے اتار دیے گئے اور اہل خانہ کے سامنے سرعام برہنہ گاؤں میں گھمایا گیا۔ یہ واقعہ جھارکھنڈ کے قبائلی اکثریتی علاقے لوہر دگا ضلع کے کوڑو تھانے میں ٹائی ڈومر ٹولٹی گاؤں کا ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں FIR درج کر لی ہے اور 4 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ کوڑو تھانہ انچارج پرتس ناگ نے بتایا متاثرہ کے بیٹے امیش منڈا کے بیان پر رپورٹ درج کی گئی ہے۔ اس معاملے میں گاؤں کے 17 لوگوں پر الزام عائد کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق متعلقہ گاؤں کے 4 افراد بلیندر اوارو، بھوگلا اوارو، بھولا منڈا اور
और सावित्री देवी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया भी है कि इस मुताशरा खातून के शोहर, बेटे और बेटी ने किस तरह भागकर थाने में इतला दी थी। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची। इतलात के बाद मुताबिक झारखंड में गुज़श्ता 8 माह में 40 खवातीन को डायन करार देकर कत्ल किया गया। ये रिपोर्ट जनवरी से अगस्त तक की है। ये अदादुशुमार जानकर पुलिस के जराइम की माहाना रिपोर्ट में दर्ज है। मुबसरीन का कहना है कि इस किस्म की ज्यादातर हलाकतें कबायली अक्सरियती इलाकों में होती हैं। रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड अलाइड साइंसेज के डायरेक्टर और नफ्सियात के डॉक्टर अमोल रजन सिंह कहते हैं, किसी की बीमारी या मौत में भूत, आसेब या झाड़ फूक करने वाले का कोई किरदार नहीं होता, लेकिन गाँव में अभी मुख्तलिफ किस्म के तोहमात हैं जिन्हें आगाही के जरिए ही दूर किया जा सकता है। खातून रजाकार लिखी दास डायन के मुबैना रिवाज के खिलाफ कोल्हान इलाके में सरगर्म है। वो कहती हैं कि इन मामलात में ज्यादातर बेवाओं को ही तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। कबायली इलाकों में भी अब भी तोहमात के गहरे असरात हैं। उन्होंने बताया कि इस बाबत के एक मुतालमे में ये पाया गया है कि डायन करार दी जाने वाली खातीन को अवामी तौर पर पखाना खिलाया जाता है, उनके बाल काट दिए जाते हैं और उन्हें बरहना करके सरेआम घुमाया जाता है, लेकिन दूर दराज के इलाकों में होने वाले ज्यादातर वाकयात सामने नहीं आ पाते। ऊपर बयान किए गए तीनों वाकयात के बाद इंडिया की तरक्की और इसकी जमहूरियत पसंदी की दास्तानों पर मुझे तो शक होने लगता है। यूं लगता है जैसे सारे इंडिया में कोई वबा फैली हुई है जिसने सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर कबायली इलाके के फर्द तक सबको अपनी गिरफ्त में ले रखा है। अगर इस मामले में ये दलील दी जाए कि मुआशी नाहमवारी इसका सबब है, तो सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों इस मामले में पड़ेगा? इंडिया में उमरानी व नफ्सियाती माहिरीन को इस बारे में अब संजीदगी से गौर करना पड़ेगा, क्योंकि सारा मीडिया इस भयानक वबा की जद में आता जा रहा है। मजहबी रहनुमाओं या मुंबई के थड़ेबाज जज हों या पुलिस के आला अफसरान, हिंदुस्तानी मुआशरे का शायद ही कोई तबका ऐसा होगा जो इस भयानक बीमारी की जद में न आ गया हो। अगर दुनिया के इंसानों में थोड़ी सी इखलाकी कुव्वत हो तो इंडिया के खिलाफ भरपूर आवाज उठाकर जिंदा इंसान होने का सबूत देना चाहिए। तो सामीन इकराम, उम्मीद करते हैं आज की हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल पाक हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल पाक हब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें। अगली वीडियो के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।